وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، قائد اعظم، امام اعظم، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجر میں سے یہ آیات بینات اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات میں انسان اور جنات، ان کی پیدائش کا منظر بیان فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو کیسے پیدا کیا اور اللہ نے جنات کو کس طرح پیدا کیا۔ اور ان تلاوت شدہ آیات بینات کے بعد کی آیات میں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی مخلوق میں انسان کا کیا رتبہ ہے اور کیا مقام ہے، اور یہ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالی ساری ہی کا خالق و مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق میں حضرات انسان کا، آدم اور اولاد آدم کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، اور انسان کو، آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر فضیلت دی اور کس قدر بڑا رتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور یہ کہ اللہ نے ابلیس کو کیوں رجیم، مردود اور لعنت زدہ قرار دیا۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا مقام، اپنا رتبہ اور اپنی شان اور آن بان سے واقف ہو، اور اللہ خالق و مالک جو اس کا پیدا کرنے والا ہے اور جو ساری کائنات کا اور مخلوق کا داتا بھی ہے، روزی رساں، رزق عطا کرنے والا، اور ساری کائنات کو اکیلا چلانے والا بھی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سورۃ الحجر کی ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی یعنی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ
الحبل من نار السموم، اور جنوں کو اللہ نے اس سے پہلے آگ کی لو سے پیدا کیا، یعنی آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں ایک بشر، ایک بجنے والی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم نے اس آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے، سجدے میں گر پڑنا ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ پروردگار عالمین نے ہمیں یہ بتلایا کہ انسان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ نے شروع دن سے انسان کو انسان ہی پیدا کیا۔ اللہ نے شروع دن سے ہی انسان کو انسان ہی پیدا کیا، اور جن لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، جانور تھا، حیوان تھا، اور ترقی کرتے کرتے وہ اس صورتحال میں اور اس شکل و صورت میں اور اس رہن سہن کے اندر آیا، اور یوں اس نے رہنا اور سیکھنا اور جناب زندگی گزارنا جانا۔ تو سائنس کا یہ نظریہ باطل اور مردود نظریہ ہے کہ آئنسٹائن نے یہ کہا کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے یہ انسان اس موجودہ شکل و صورت میں، رہن سہن میں اور لباس میں اور تہذیب میں آیا۔ لمحہ فکریہ ان ABC اور 1 2 3 والوں کے لیے ہے جو سائنس کو اپنا باپ اور سائنس کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، جنہیں نہ اللہ کے قرآن سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اگر کوئی انگریز بے ایمان کافر یہ بات کہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر یوں ترقی کرتے ہوئے وہ تہذیب کے دائرے میں آیا، تو بات بنتی ہے کہ وہ انسان ہو کر جانوروں سے بدتر ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان سائنسدانوں کا مقلد ہے اور مقلد بن جاتا ہے تو اس کے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ مسلمان ہو کر وہ اس قسم کی باتیں کرے یا جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اوپر سائنس کو ترجیح دے کہ جناب جو سائنس سے میچ کر گیا وہ تو درست، اور جو اس کے علاوہ ہو اس کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کی اس آیت نمبر 26 میں یہ بتایا کہ اللہ نے انسان کو پہلے دن سے انسان ہی پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، بلا شبہ ہم نے انسان کو بجنے والی کھن کھن کرتی کھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور یہ بدبودار تھی، سیاہ کیچڑ سے تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور پہلے دن سے ہی انسان پیدا کیا۔ اب جناب حضرت انسان کی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز کس طرح ہوتا ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات میں موجود ہے، چاہے وہ سورۃ الحج ہو یا اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ دیگر آیات بینات ہوں، سورۃ المؤمن ہو یا قرآن پاک فرقان حمید میں سے
دیگر آیات بینات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور سورۃ المؤمنون اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی تخلیق کا آغاز رب کائنات نے کس طرح کیا۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں، ہمارا پروردگار اور کائنات کا پروردگار وہ ذات ہے کہ جب وہ کلمہ کن کہہ دے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقط اتنا اگر آرڈر کرے کہ کن ہو جا تو وہ کام فیکون اسی لمحے ہو جاتا ہے، اگلا لمحہ بھی نہیں آتا، اللہ کے فقط کن کہنے سے فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے کمال سے انسان کو پیدا کیا، اور کس طریقے پر پیدا کیا؟ کلمہ کن سے پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک مرحلہ وار پورا پروسیس اور طریقہ کار کہ جس سے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر اللہ نے آدم سے ہی حوا کو پیدا کیا، اور پھر زمین پر آنے کے بعد حوا اور آدم کے ملنے اور ملاپ کے بعد اولاد آدم کا وجود ہوا۔ اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو اولاد سے نوازا، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا، سورہ المومنون ہو یا سورۃ الطارق ہو یا سورۃ الحج یا قرآن مجید میں دیگر مقامات، کہ آدم حوا کا ملاپ اور پھر انسان کا اور اولاد آدم کا پیدا ہونا۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا کس طرح؟ اللہ نے انسان کی پیدائش اور تخلیق کی تراب سے، تراب کے بعد معاملہ اور مرحلہ آیا 3 کا، طوا کے ساتھ 3، پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آیا، ایک موقع آیا ہم کا، پھر مرحلہ آیا ہم مسنون کا، اور پھر مرحلہ آیا سلسال کا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو تراب سے پیدا کیا، تا کے ساتھ تراب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ تراب خشک مٹی کو کہا جاتا ہے، جب مٹی بالکل خشک ہو تو اسے کہا جاتا ہے تراب۔ جیسے جناب حضرت مولا علی علیہ السلام کی کنیت ابو تراب، مٹی والے، کہ حضرت مولا علی وہ مٹی کے اندر لت پت تھے، اور نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا ابو تراب کہہ کر، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جا، یعنی حضرت علی مٹی میں لت پت تھے اور جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو تراب ایک ایسی مٹی کو کہا جاتا ہے جو بالکل خشک ہو، اور پھر وہ مرحلہ جسے 3 کہا جاتا ہے، اگر مٹی کو بھگو دیا جائے، گیلا کر دیا جائے تو یہ مرحلہ ہوتا ہے 3 کا، اور جب یہ مٹی کچھ عرصہ پڑی رہ کر کالی سیاہ ہو جائے، کالا کلر اس پہ آ جائے، تو اسے کہا جاتا ہے ہم ہا کے ساتھ ہا حلوے والی، اور جب یہی مٹی بدبودار کیچڑ کی شکل میں تبدیل ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے ہم مسنون، اور جب بجنے والی ٹھیکری کی شکل میں آ جائے تو پھر اسے کہا جاتا ہے سلسال۔ پیارے بھائیوں، یہ ہے ہمارے بابا جان جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی علی کل شیء قدیر ذات ہے، وہ رب کن کہہ دیتا فیکون، اسی لمحے آدم پیدا ہو جاتا۔ اب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کس طرح؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور حدیث ابو داود کے اندر 4693، ترمذی کے اندر 2955، اور مسند امام احمد میں 19601، علامہ البانی رحمہ اللہ اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا؟ ہم سمجھیں کہ ہمارا شرف اور ہمارا مقام کیا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی عظیم تخلیق ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا نہ کریں، اور اس کے باوجود اگر ہم انسان ہو کر اپنے پروردگار کی عبادت سے بھاگیں اور منہ موڑیں،
تو ہم سے زیادہ پھر ذلیل بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، فرمایا یہ جانور ہیں، جانور، انعام یہ جانور ہیں۔ پھر فرمایا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ انسان کا بہت بڑا شرف، بڑا مقام، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات۔ یہ ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے معزز مخلوق کون ہے؟ وہ انسان ہے، انسان۔ اللہ نے مٹی سے، خشک مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو بھگو دیا گیا، وہ تین بن گئی، وہ کچھ عرصہ پڑے رہنے کے بعد کالی سیاہ ہو کر ہمین مسنون ہوئی، اور جب وہ بدبودار کیچڑ کی شکل میں ہوئی تو پھر وہ ہمین مسنون بن گئی، اور جب خشک ہو کر کھن کھن کر کے وہ بجنے والی مٹی بنی تو وہ سلسال ہوئی، اور اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور بنایا۔ اور جب انسان اپنے مالک کو نہ پہچانے تو وہ گائے سے اور بھینس سے اور گھوڑے سے اور کھوتے سے اور گدھے سے بھی زیادہ، خچر سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمانا ہے۔ اور یہ بدتر کون ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پوجتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا علیہ السلام، جنہوں نے رام کو پوجا، بتوں کو پوجا، مورتیوں کو پوجا، مرے ہوئے زندہ یا مرے ہوئے یا زندہ بزرگوں کو پوجا، اللہ کی مخلوق کو سجدہ کیا، قبروں پہ سجدے کیے، درختوں کے آگے سجدے کیے، پتھروں کو سجدے کیے، پیغمبروں، نبیوں، ولیوں کو سجدے کیے۔ انہوں نے اپنے مقام اور رتبے کو نہ جانا، اور یہ وہ ذلیل تھے کہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے، ذلیل اور بدتر۔ ایک مرغی بھی جانتی ہے کہ دانہ مجھے میرا مالک ڈالتا ہے، انڈا بھی مالک کے گھر دینا ہے، اور یہ انسان ہے جسے اللہ نے پیدا کیا، اور اتنی بڑی پروگرام کے تحت اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، مگر یہ ظالم آذان سن کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پھر بھی سویا رہتا ہے کہ گرم بستر میں کیسے چھوڑوں، میں گرم بستر کیسے چھوڑوں، چلتی ہوئی دکان کو کیسے میں شٹر ڈاؤن کر کے مسجد میں آؤں۔ تو یہ اپنے مقام اور رتبے کو نہ پہچاننے والا، یہ جانور سے بھی زیادہ بدتر اور ذلیل اور گیا گزرا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے میرے بھائیو انسان کو کیسے پیدا کیا؟ ابو داؤد کی اس روایت میں فرمایا ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضھا من جمیل الارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مٹھی سے آدم کو پیدا کیا، جیسے اللہ کی شان کے لائق اس کا ہاتھ ہو، اس کی مٹھی ہو، اس کی مثال کوئی نہیں۔ اللہ نے آدم کو ایک مٹھی سے پیدا کیا۔ کس چیز کی مٹھی؟ تراب کی مٹھی۔ اللہ نے پوری زمین میں سے ایک مٹھی مٹی لی۔ کیا لیا؟ تراب کو لیا، خشک مٹی بالکل، اور فرمایا کہ آدم کی اولاد پھر زمین کے اندازے کے مطابق وجود میں آئی۔ اب زمین کا کوئی علاقہ بنجر ہے تو کوئی سرسبز و شاداب ہے، کہیں کی مٹی کالی ہے تو کہیں کی مٹی سرخ رنگ کی ہے، کہیں سفید رنگ کی مٹی ہے تو کہیں جناب براؤن کلر کی مٹی ہے۔ اللہ نے پوری زمین میں سے ایک مٹھی مٹی لی اور جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کو شروع کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تراب تھی، اور پھر بھگو دیا گیا تو یہ تین ہوئی، ایک لمبا عرصہ پڑی رہی، کالی سیاہ ہوئی تو یہ ہمین ہوئی، اور جب اس میں بدبودار کیچڑ ہوا تو یہ ہمین مسنون بنا، اور جب یہ بالکل کھن کھن کرتی خشک ہوئی تو یہ سلسال ہوئی، اور اللہ نے جناب آدم کو تخلیق کیا۔ کیسے تخلیق کیا؟ فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا، پیدا کیا۔ پیارے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ایک سیدھا ہاتھ ہوتا ہے، ایک الٹا، ایک رائٹ، ایک لیفٹ۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کے دونوں سیدھے ہاتھ ہیں۔ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں سیدھے ہاتھ ہیں۔ اب کیسے ہیں؟ جیسے اس اللہ پروردگار عالمین کی شان کے لائق ہے۔ اللہ نے آدم کو اپنے
پیدا کیا۔ اب دیکھیے ہمارا کتنا مقام اور کتنا رتبہ ہے۔ اللہ نے یہ بات ملائکہ جبریل کے متعلق نہیں کی، اللہ نے یہ بات جنات کے تعلق سے نہیں بیان فرمائی، نہ اللہ نے یہ بات کسی اور مخلوق کے حوالے سے فرمائی۔ انسان آدم ہی وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو تخلیق کیا۔ اب یہ ایک مٹھی زمین میں سے لی، اور میرے بھائیوں زمین میں ہم دیکھتے ہیں بعض حصہ سخت ہوگا، بعض جگہ نرم ہوگی، اسی طرح بعض جگہ ایسی کہ بیج ڈالو تو وہ علاقہ اور زمین کا ٹکڑا پانی لگنے سے سرسبز و شاداب ہو جائے، اور زمین کے بعض حصے ایسے ہیں کہ وہ بنجر ہیں، جتنا مرضی پانی لگا لو، جتنا مرضی اچھے سے اچھا بیج ڈال لو، جتنا مرضی اس زمین میں کھاد ڈال لو، پھر بھی فصل نہیں اگتی۔ تو یہی اولاد آدم کی مثال ہے۔ ہم میں سے کوئی کالا ہے تو کوئی بالکل گورا چٹا ہے، کوئی جناب سرخ ہے تو کوئی سفید ہے تو کوئی براؤن کلر کا ہے۔ ہر ایک کی طبیعتوں کے اندر بھی فرق ہے۔ کوئی طبیعت کا خبیث ہے، تھوڑی سی بات پر بہت بڑا دنگر اور لفڑا شروع کر دے گا، اور کوئی طبیعت کا اتنا نرم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرنے والوں نے زیادتی کی، مگر آپ نے اپنی جان کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا۔ کوئی طبیعت کا اتنا نرم ہوگا کہ 1000 جوتے مار لو وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، اور کوئی ایسا ہے کہ آپ اللہ کا قرآن سنائیں فوراً قرآن اس کے دل دماغ پہ اثر کرتا ہے، اور کوئی ایسی بنجر زمین کی مٹی ہے 100 مرضی قرآن سناؤ حدیث سناؤ وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہے ہی بیکار اور بنجر زمین کی مٹی، اس کے دل دماغ پر اثر نہیں ہوگا، وہ اسی طرح ڈیٹ کا ڈیٹ ہی رہے گا، وہ اسی طرح ہی ایک کان سے سنے گا دوسرے سے نکال دے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ محروم ہوگا ہر خیر سے، اس کی فطرت ہی ایسی ہے۔ وہ زمین کی اس مٹی کا حصہ ہے جو بنجر ہے اور بے آباد ہے، 100 مرضی پانی لگا دو، بیج لگا دو۔ میرے بھائیوں ہمیں بھی اپنے متعلق سوچنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے متعلق دیکھنا چاہیے۔ کالا اور گورا رنگ یہ تو سب دیکھ لیتے ہیں نا، اور سبحان اللہ اسی میں ہے ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کو دیکھ لو تو کالی سیاہ رات نظر آئے گی، اور دوسرے کو دیکھ لو تو جناب جیسے دن دہاڑے 12 بجے سورج چڑھا ہوا ہو۔ ایک بیٹا بالکل کالا ہے اور ایک بالکل سفید کلر کا ہے۔ ہمیں بھی اپنے متعلق دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم بنجر زمین کا حصہ تو نہیں ہیں، اور اللہ نے ہمیں بتا دیا اس بنجر پن کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے، ہمارے دل کی جو زمین بنجر ہے بے آباد ہے، یا اللہ وہ سرسبز و شاداب ہو جائے۔ قرآن سنیں تو قرآن ہمارے دل کی بہار بنے، قرآن سنیں تو قرآن ہمارے سینے کا نور بنے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں خالی اسی مسجد میں دیکھ لیجئے 20 سال سے خطبہ دیا کہ نماز پڑھو، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندے پر اثر ہو سکے۔ جب دل آیا نماز پڑھ لی، جب دل آیا نماز چھوڑ دی، نہ تکبیر اولا کا کوئی خیال، نہ تکبیر تحریمہ کا کوئی خیال، نہ مسجد کی صفائی کرنے کا کوئی خیال، نہ خرچ کرنے کا کوئی جو ہے وہ خیال۔ کیوں؟ 2 کان اللہ نے کس لیے دیے؟ ایک کے سے سن لو، دوسرے سے نکال لو۔ تو یہ بنجر دل بھی اللہ تعالیٰ ایسے دلوں سے بھی ہمیں بچائے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا، اللہ وحدہ لا شریک نے اس انسان کو پیدا فرمایا، اور جنات کو اللہ نے جنات کو جو ہے وہ آگ کی لپک سے پیدا کیا۔ جب آگ کا الاؤ جل رہا ہو، آگ اوپر کو شعلے مار رہی ہو، تو شعلے مارتی آگ کا جو اوپری حصہ ہوگا، آگ کی لو، آگ کی لپک، اللہ نے اس سے حضرات جنات کو پیدا فرمایا۔ اور میرے بھائیو انسان کا رتبہ اور مقام کتنا ہے، ابھی اللہ نے آدم کو تخلیق نہیں کیا،
تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں یہ بات بھی سن لو کہ میں ایک بشر آدم بنانے لگا ہوں اور بناؤں گا بھی اسے مٹی سے، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اسے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ اب دیکھیے تراب ہے، تین ہے، ہمعین ہے، ہمعین مسنون ہے، سلسالین ہے، اور جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندے کو، انسان کو، ہمارے باب آدم کو 2 ہاتھوں سے پیدا کرنا ہے۔ اور انسان کتنی اسپیشل مخلوق ہے کہ ابھی آیا نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ خبریں پہلے ہی بریک کر رہے ہیں اور پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ جب آدم بن جائے گا نا تو آدم کو سجدہ کرنا ہوگا۔ یہ بھی حضرت انسان کا رتبہ اور مقام کہ اللہ نے آدم کو ملائکہ سے سجدہ کروایا۔ اور یاد رکھیے ہم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی شریعت میں سجدہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے حرام ہے۔ وہ سجدہ چاہے عبادت کا ہو، وہ سجدہ چاہے تعظیم کا ہو، وہ سجدہ چاہے قدم بوسی کے نام پر ہو۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے ماں سوا سجدہ کیا جائے تو عورت کو حکم دیتا، خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے ماں سوا سجدہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رتبہ اور اپنا مقام سمجھیں۔ اور ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، وہ ایک سجدے سے انکار پر لعنتی اور مردود ہوا، اور ہم جناب سال میں ہزاروں نمازیں نہ پڑھیں، کیا ہم رحمتی ہوں گے؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارزقنا بالقرآن العظيم، اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم، اللهم اهدنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا۔